السلام علیکم۔ آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ یعنی کہ غزوہ تبوک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جنگ موتا کے بعد رومنز کی مدینہ پر حملے کی خبریں گردش میں تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خبروں کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہر کوئی جنگ کے لیے اپنے گھر سے نکلے سوائے بوڑھے اور بیمار کے۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بہت لمبا تھا، سواری بھی بہت کم تھی، کھانے پینے کے سامان کے علاوہ جنگی سامان کی بھی بہت ضرورت تھی۔ اب یہ وہ موقع تھا جس پر منافقین کھل کے سامنے آئے، اور جو اوریجنل مسلمان تھے حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور ایک صحابی جس نے محنت کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں سارے سامان کے اوپر بکھیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر جمع کیا اور حضرت علی کو مدینہ شریف میں بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ دیا، تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، حالانکہ اتنی مشکل جنگ، اتنا طویل سفر اور ریگستانی سفر اور دنیا کی سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے لیے اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس فوج کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بارڈر یعنی تبوک پر پہنچ گئے، جہاں سے آگے رومنز کی سرحدیں شروع ہو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 40 دن تک رہے، اور تمام سرحدی قبیلوں سے معاہدے کیے گئے، اور جو قبیلے مسلمان نہیں تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر ڈر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ نہ تو ہم رومنز کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے سے پہلے یہ قبیلے رومنز کے ساتھی تھے۔ اب جو رومنز کی فوج کا چیف تھا وہ یہ جان چکا تھا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، اور وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس فوج کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے سامنے گئے تو ہم مار کھا جائیں گے۔ اس میں جنگ کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور اس نے ساری فوج کو واپس بلا لیا۔ اس وقت کی سپر پاور جس کے پاس جدید اسلحہ تھا اور 1.5 لاکھ کی فوج لے کر مدینہ کی طرف آ رہا تھا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اس فوج کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں تو اس کی ہمت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی، اور پوری دنیا کو یہ میسج مل گیا کہ رومن امپائر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ دنیا کی سپر پاور رومن امپائر ڈر کر بھاگ گئی، اور حضور کی پوری دنیا میں داد بیٹھ گئی۔ اس غزوہ سے کچھ سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں رومنز کے ساتھ جنگ یرموک ہوئی۔ سو کیپ واچنگ اینڈ سبسکرائب۔